بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ استغفار کرنے کی دعا کون سی ہے اور کن الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ استغفار کس طرح کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ استغفار آپ ان الفاظ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا کہ جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ اس طرح 3 بار استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، خاص اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے کہ جو بندہ ان الفاظ کو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ الفاظ یاد نہ ہو تو یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بندہ 3 بار یہ دعا پڑھ لے، اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو بندہ یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یا پھر بندہ صرف یہ الفاظ بھی کہہ سکتا ہے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ان الفاظ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیا جا سکتا ہے، اور استغفار کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا قول ہے کہ میں نے ابن آدم کو یعنی انسان کو گناہوں کے ساتھ ہلاک کیا، انسان کو گناہوں کے ساتھ ہلاک کیا، لیکن ابن آدم نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ میں نے ابن آدم کو، انسان کو گناہوں کے ساتھ ہلاک کیا، یعنی کہ انسان کے دل کے اندر خواہشات رکھی، وسوسے رکھے، جس خواہش کو وہ پورا کرنے کے لیے گناہ کا کام کر لیتا ہے۔ لیکن ابن آدم نے، انسان نے میرے ساتھ کیا کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، کے سامنے استغفار کر کے اس نے مجھے ہلاک کیا۔ تو جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ شیطان کی جتنی بھی محنت ہوتی ہے، جو اس نے جتنی بھی محنت کی ہوتی ہے، اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شیطان تو یہ چاہتا تھا کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے اور جو ہے وہ دوزخ کی طرف جائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھگتے، اس کو سزا ہو، اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عذاب ملے، وہ تو یہ چاہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بندہ گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان نے کہا کہ اللہ، مجھے تیرے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کو بھٹکاتا رہوں گا، ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جیسے ہی میرا بندہ میرے سامنے استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، تو اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کرنے کے انتظار میں ہے کہ جیسے ہی کوئی میرا بندہ آئے اور آ کر مجھ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ یا اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے۔ جیسے ہی بندہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے انتظار میں ہے۔ ایک بندہ تھا جو کئی عرصے تک، کتنے عرصے تک وہ یہ کہتا رہا کہ یا صنم، یا صنم، یا صنم پکارتا رہا، لیکن کیا ہوا؟ اچانک نیند کی حالت میں اونگ آ گئی، نیند کی حالت میں کہتا ہے یا صمد، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ، یہ بندہ بھول کر اس نے یا صمد کہہ دیا ہے، یہ تو یا صنم پکار رہا تھا کتنے عرصے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں، اور اس نے تو کتنے عرصے سے یا صنم کہا، لیکن اس کو کوئی آواز نہیں آئی، اس کو کوئی جواب نہیں ملا، اس کو کوئی نفع نقصان نہیں ہوا، وہ لگا رہا یا صنم، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے پکارا یا صمد، تو میں نے اس کو آنسر کیا، میں نے اس کو جواب دیا، اور اگر میں جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ہے، اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ آئے اور میرے سامنے استغفار کرے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے۔ تو جیسے ہی بندہ، آپ دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں کہ اگر 2 بندے آپس میں جھگڑا کر جاتے ہیں یا کوئی غلطی ہو جائے، ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، جیسے ہی ایک بندہ بولتا ہے کہ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو سامنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو جیسے ہی یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً کہتے ہیں کہ جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنی ہے. اور اگر بندہ تو پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ 10 بار کہتا ہے سبحان اللہ، 10 بار کہتا ہے الحمدللہ، 10 بار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو نے کہا سبحان اللہ، یہ تو میرے لیے ہے. جیسے ہی بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اے میرے بندے یہ تو میرے لیے ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے اللہ اکبر یہ بھی میرے لیے ہے. تو جیسے ہی بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے کہا سبحان اللہ، تو نے کہا الحمدللہ، تو نے کہا اللہ اکبر، یہ سب کچھ تو میرے لیے ہے. لیکن جیسے ہی بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ کہتے ہیں ہاں میرے بندے یہ تیرے لیے ہے اور میں نے تجھے معاف کیا. اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ 10 بار کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی 10 بار کہتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا، اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس انتظار میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی غلطیاں مانیں. آج مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو غلطی تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ اپنی غلطی کو غلطی مانتے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کی ہی نہیں. تو جب بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو یاد رکھیں کہ پھر ایسے بندے کو گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. کیوں کہ اس نے گناہ کا اقرار ہی نہیں کیا، وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، تو پھر وہ توبہ کس چیز کی کرے گا. تو ہمیں گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، غلطی کو غلطی ماننا ہے. تو جب غلطی کو غلطی مان کر گناہ کو گناہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو ہمیں گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق بھی ملے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے دن کے اندر کوئی ایسا وقت مقرر کریں، کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ جس کے اندر ہم وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں. کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں، کئی راتیں ایسی گزر جاتی ہیں کہ پوری رات کے اندر، پورے دن کے اندر ہم ایک بار بھی استغفر اللہ نہیں کہتے، ایک بار بھی اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. اور نہ جانے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری آنکھ نے کوئی گناہ کر لیا، ہمارے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو، ہماری زبان نے کچھ غلط بول دیا ہو، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو ایسی خطائیں ہوتی ہیں جو انسان کو معلوم نہیں ہوتی، انسان سے کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو معلوم نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. اور اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. پہلے تو اس چیز کی کوشش کریں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، ہم سے کوئی خطا نہ ہو. اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انتظار میں ہے کہ میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کروں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اللہ تعالیٰ ہم اس طریقے کے اوپر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.